آج کی یہ ویڈیو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزے پر ہے۔ شہر تعلقان میں ایک مچھیر اعلیٰ بن صالح تعلقانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ علیہ الصبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر نہ اٹھ سکا۔ بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ المان اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور صالح تعلقانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی تختے پر گزر گئی۔ تعلقانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا، اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت قبول کرنے والے ہیں۔ آپ ہی میری امداد کو پہنچے، فریاد کو پہنچو، دم امداد ہے۔ آؤ یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، حسنین علیہ السلام کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤں، عزیزوں سے ملاؤں یا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تعلقانی نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ تعلقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور چاروں طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھ سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ تعلقانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا اور وہ اس کے پیچھے چلا کہ دیکھے کہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اور تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ ایک غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اور قریب پہنچا تو
غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح تعلقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے کھدر پوش تشریف فرما ہے۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی میں سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ تعلقانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح تعلقانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ بس یہ سننا ہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال میں ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، یہ ایسا پاکیزہ کھانا تھا جو کبھی نہ کھایا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا لذیذ اور میٹھا تھا جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے دعا کی اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی حجت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام دیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا، کہاں جانے کے لیے آئے ہو؟ کہا، تعلقان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس بندے مومن کو بھی لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا، پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر پہنچا دے۔ بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تعلقان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح تعلقانی کی مراد بطفیل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی مشکلات حل کر، آمین ثم آمین۔
اسی طرح کے اور بھی بہت سارے معجزات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا مت بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کے نئے معجزات اور نئی اسلامک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی کمنٹ کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو کس حوالے سے بنائیں وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان اور فی امان اللہ۔